حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو راہ خدا کی دعوت دی، لیکن قوم ایمان نہ لائی قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے اور ان لوگوں سے فرمایا کہ 3 دن میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب قوم کو اس بات کی تحقیق ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے نہیں ہوتے، تو یہ سب کے سب چھوٹے بڑے ماں بادشاہوں کے اپنے جانوروں اور مویشیوں کو لے کر بے قرار ہو کر جنگل میں سچی توبہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا اور بلک بلک کر نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور گریہ ازاری شروع کر دی۔ ایک طرف ان کی آہ و بکا اور دوسری طرف جانوروں کی فریاد، الغرض رحمت خداوندی متوجہ ہوئی اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک ہستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے چل کر ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے۔ تمام کشتی والے گھبرا گئے، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ سب نے مل کر سوچ و بچار کی کہ طوفان میں یہ کشتی کیوں آئی ہے، جس کے جواب میں ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا کہ میری تمام عمر کا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہوتا ہے تو یقیناً کشتی میں ایسا ہی طوفان آتا ہے۔ پس آواز دی جائے کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے کہ تمام اہل کشتی کی ہلاکت سے اس بگوڑے غلام کی ہلاکت بہتر ہے۔ باہم مشورے سے کرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نکلا، لیکن کسی نے آپ کو دریا میں ڈالنا پسند نہ کیا۔ دوبارہ کرہ ڈالا گیا تو آپ ہی کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر کرہ ڈالا گیا تو آپ ہی کا نام نکلا۔ چنانچہ خود قرآن میں ارشاد پاک ہے، پھر کرہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ اب کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خود کھڑے ہو گئے، کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے۔ حجر اخضر سے حکم الہی ایک مچھلی پانی کاٹتی ہوئی آئی اور آپ کو لقمہ کر گئی، لیکن بحکم الہی نہ آپ کی ہڈی توڑی اور نہ ہی جسم کو نقصان پہنچایا۔ آپ اس کے لیے غذا نہ تھے بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لیے قید خانہ تھا۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں جا کر پہلے تو سمجھے کہ میں مر گیا ہوں، پھر پاؤں کو حرکت دی تو وہ ہلا، یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ وہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، اے الہی، میں نے تیرے لیے اس جگہ کو مسجد بنا دیا جسے اس سے پہلے کسی نے جائے سجود نہ بنایا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عظیم الشان مچھلی بحر محیط میں لے کر چلی اور وہ اس میں غوطہ زن ہوئی اور زمین کی تہ میں پہنچی، جہاں اندھیرے ہی اندھیرے تھے، سمندر کے نیچے کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کو اندھیرا۔ ان اندھیروں میں پھنس کر جب آپ سمندر کی تہ میں پہنچے تو وہاں سمندر کی تہ کی کنکریوں اور سمندر کے جانوروں کی تسبیح سنی تو ان اندھیروں میں پکار اٹھے۔ پس اس یونس نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سب نقائص سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ان کلمات کی صدا عرش پر سنائی دی جانے لگی۔ فرشتے کہنے لگے، بہت دور دراز کی یہ آواز ہے، لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہیں، آواز بہت نحیف ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے پہچانا نہیں؟ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز آپ کی طرف آتے ہیں اور جس کی دعائیں آپ کے ہاں بہت مقبول ہیں۔
خدایا جیسے وہ آرام کے وقت میں نیکیاں کرتا تھا تو اس کو اس مصیبت کے وقت رحم فرما دے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پر اگل دے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی، اندھیروں سے نکال دیا، اور اسی طرح اہل ایمان کو بھی ہم کرب و بلا سے نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے اگلنے کے بعد بہت ہی نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز و جل کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنواؤں کی وہ دعا جو انہوں نے بطن ماہی میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کو پسند فرماتے اور فرماتے کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔